قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، مانسہرہ شیر گڑھ کے شیر دل جوانوں، آج میرے خیال سے پہلی بار آپ کے شیر گڑھ میں آمد اور گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس باہمی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، میں ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے، کچھ لوگ اس بات کو بہت ہوا دیتے ہیں کہ اہل بیت اور ہیں اور صحابہ اور ہیں۔ بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فریق اہل بیت ہے اور ایک فریق صحابہ ہیں۔ بعض یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو مختلف سمتوں کے نام ہیں یا دو مختلف معاذ اللہ مذہبوں کے نام ہیں۔ حقیقت حال اس کے بالکل مختلف اور برعکس ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی اگر صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو برا کہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ کوئی اگر اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو برا کہتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حقیقت کیا ہے، تو مجھ سے یہ حقیقت سمجھیے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دین پورے کا پورا ہمیں انہی سے ملا ہے۔ ہمیں باہر کی زندگی صحابہ سے ملی ہے، ہمیں گھر کی زندگی اہل بیت سے ملی ہے۔ ہمیں دن کی زندگی اگر صحابہ سے ملی ہے تو ہمیں رات کی زندگی اہل بیت سے ملی ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اور حصہ ہے۔ کوئی اگر اہل بیت کی توہین کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر صحابہ کرام کی توہین اور تکفیر کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرے نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی کے پاس ہے، اسلام اسی کے پاس ہے، سچائی اسی کے پاس ہے جس کے پاس اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے۔ جو اس محبت سے خالی ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہو سکتی ہی نہیں۔ اس توحیدی بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے کہ صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، حضور کی موجودگی میں کلمہ پڑھا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے کلمہ پڑھا،
یا حضور نے اسے دیکھا وہ نابینا تھا نہیں دے سکتا، حضور نے اسے دیکھا۔ ان دونوں صورتوں میں ایمان لانے کے بعد اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور یہی عمل اگر گھر والے نے کیا تو اہل بیت کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب عام مسلمانوں میں اور ان کے ایمان میں فرق کیا ہے، یہ بات بھی ذرا سمجھنا۔ ہم دل سے تصدیق کرتے اور زبان سے اقرار کرتے، ہم مسلمان ہو جاتے۔ کوئی آدمی دل سے تصدیق کرے زبان سے نہ کرے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، اور جو زبان سے کرے اور دل سے کرے یہ بھی مومن نہیں۔ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا لازم ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے، ہم کہتے ہیں دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کیا، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہمیں مومن کہا جاتا ہے، کسی اور کو بھی مومن کہا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت نے کیا کیا؟ ان کا کام ہم سے ذرا بڑھ کے وہ یہ کہ انہوں نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور نگاہوں سے دیدار کیا۔ نگاہوں سے دیدار کیا، اور جس کا دیدار کیا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جس کا دیدار کیا یہ ہر کسی کے اختیار میں نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے اسے یہ دیدار کرائے۔ جس کو اللہ نے چاہا، کسی کو صحابی بنا دیا اور کسی کو اہل بیت بنا دیا، اور اس نے تصدیق بھی کی، اقرار بھی کیا اور نگاہوں سے دیدار بھی کیا۔ یہی دیدار نے انہیں منصب، عزت، کمال اور عظمت کے لحاظ سے ساری دنیا سے اونچا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ چہرہ عام نہیں ہے۔ والضحیٰ چہرہ ہے، یہ چہرہ عام نہیں ہے۔ واللیل زلفیں، یہ وجود عام نہیں ہے۔ اس میں علم نشرح لک صدرک کا سینہ ہے، یہ عام بدن نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ واللیل والضحیٰ علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے اوصاف اتنے ہیں، سارا جہان، سارا زمانہ، سارا وقت بیان کرتا رہے وہ تھک جائے گا، حضور کی ایک صفت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی آدمی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور صبح اٹھ کر کے لوگوں، میں نے رات میں اپنی بند آنکھوں سے خواب کی دنیا میں حضور کی زیارت کی ہے، ہم اسے اٹھا کر اس کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کی آنکھیں چومتے ہیں، تو نے حضور کی زیارت کی ہے، تو بڑا مقدس ہے۔ اس نے کتنی بار زیارت کی بھائی؟ اسے ایک بار خواب میں نظر آئے۔ وہ کون ہیں جنہیں بار بار نظر آئے، ہر بار نظر آئے، علم میں نظر آئے، عمل میں نظر آئے، سجدے میں نظر آئے، رکوع میں نظر آئے، قیام میں نظر آئے، مسجد نبوی میں نظر آئے، جنہوں نے بیت اللہ میں دیکھا، جنہوں نے مطاف میں دیکھا، جنہوں نے صفا مروہ میں دیکھا، جنہوں نے احرام کی حالت میں دیکھا، لباس کی حالت میں دیکھا، پگڑی کی حالت میں دیکھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کلی کرتے ہوئے دیکھا اور لباس پہنتے ہوئے دیکھا اور بات کرتے ہوئے دیکھا اور شادی میں دیکھا اور غمی میں دیکھا اور خوشی میں دیکھا، تلوار لگے ہوئے دیکھا، تیر چلاتے ہوئے دیکھا، وجود کی اس خوشبو کو دیکھا اور سونگا، پیغمبر کی اداؤں کو دیکھا، وفاؤں کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، شباب کو دیکھا، کمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، جلال کو دیکھا، جمال کو دیکھا، روب کو دیکھا، رانائیوں کو دیکھا، برکتوں کو دیکھا، انقلاب کو دیکھا،
عظمتوں کو دیکھا، انگلی کو پانی میں رکھے ہوئے دیکھا، پھر انگلی سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، پتھروں کو سلام کرتا ہوا دیکھا، درختوں کو دوڑتا ہوا آتا ہوا دیکھا، آسمان پر بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر سائے کا سر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، قدموں کی آہٹ کو دیکھا، درختوں کی آواز کو سنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز کو سنا، محمد کریم کی اداؤں کو دیکھا، آپ کے جلال کو دیکھا، روب کو دیکھا، دبدبے کو دیکھا، چمک کو دیکھا، میدانوں میں دیکھا، سجدوں میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، بیت اللہ میں دیکھا، حالت نیام میں دیکھا، حالت نوم میں دیکھا، نیند کی حالت میں دیکھا، اٹھنے کی حالت میں دیکھا، بیداری کی حالت میں دیکھا، غصے میں دیکھا، پیار میں دیکھا، جلال میں دیکھا، رخسار پر جب جناب غصے کے اثرات تھے تب دیکھا، بولتے ہوئے دیکھا، کھاتے ہوئے دیکھا، پیتے ہوئے دیکھا، شبر میں دیکھا، بستر پر دیکھا، چادر میں دیکھا، اپنے پاس دیکھا، وجود پورے کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، انگلیوں کو دیکھا، پوروں کو دیکھا، قدموں کو دیکھا، رخسار کو دیکھا، لبوں کو دیکھا، لبوں سے نکلتے لفظ جملوں کو دیکھا، پاس بیٹھ کر دیکھا، قریب آ کر دیکھا، نگاہیں ملا کر دیکھا، بار بار دیکھا، کسی نے کندھے پہ بٹھا کر دیکھا، غار تک پہنچا کر دیکھا، لٹا کر دیکھا، چولی میں بٹھا کر دیکھا، سر کو رکھ کر دیکھا، سر میں ہاتھ مار کر دیکھا، کنگا کر کے دیکھا، زلفوں کو ہلا کر دیکھا، تو نے اور میں نے تصور کی دنیا میں دیکھا ہے، اہل بیت اور صحابہ نے حقیقت کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میں نے اور آپ نے دل سے زبان سے اقرار کیا، انہوں نے دل سے تصدیق کی، زبان یہی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کلمے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور واپس پلٹا اور شہید ہو گیا۔ اس کے نامہ اعمال میں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بس کلمہ پڑھا۔ اس صف میں تھا جو دشمن کیے، نکل کر آیا، حضور کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، کہا کیا کروں؟ کہا جو باقی لوگ کر رہے تو بھی کر۔ پلٹ کر گیا اور جا کر اس نے وہاں جامع شہادت نوش کر لیا۔ اب ساری دنیا کے ولیوں کو جمع کرو، کتبوں کو جمع کرو، ابدالوں کو جمع کرو، غوثوں کو جمع کرو، شبداروں کو جمع کرو، زندہ داروں کو جمع کرو، ساری کائنات کو جمع کرو اور جمع کر کے اس اعمال کے لحاظ سے اس کی عزت عظمت تک پہنچاؤ۔ نہیں پہنچ سکتے، ایک آدمی نہیں، ساری دنیا مل کر جن کی ساری رات عبادت میں گزر جائے اور وہ یہ کہے میں نے نماز روزہ کی انتہا کر دی ہے، اپنی جگہ اجر ملے گا، لیکن یہ کہے کہ مقابلہ اس سے کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ کس چیز نے اسے بلندی پہ پہنچایا؟ یہ چند لمحوں کے دیدار میں، چند لمحوں کے دیدار میں۔ کیا سمجھ لیا؟ پھر میں کیا بات کروں ان کی جس نے 23 سال حضور کو دیکھا، میں کیا بات کروں اس کی جس کو بچپن میں حضور نے پالا، جس نے پورے 23 سال نبی کے ساتھ گزارے، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے بچپن سے لے کر آخر تک تربیت ساری حضور سے پائی، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ قریبی لوگ ہیں، یہ گھر کے لوگ ہیں، او بھائی گھر کے لوگ ہیں، گھرانے کے لوگ ہیں۔ یہ گھرانہ کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ اہل بیت کس کے ہیں؟ یہ حضور کے اور یہ وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں، یہ صدر کے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ آؤ دنیا والوں تمہیں بتاؤں، اہل بیت حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ لوگ سمجھے نہیں اہل بیت۔ اہل بیت میں سب سے پہلی مراد بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ بیویاں۔ خاندان چلتے ہی بیویوں سے بھائی۔ ایک آدمی نے شادی میں کس کے بیٹے
بیٹی ہیں نواسی ہوں گے، نواسی ہوں گی، وہ شبی کا کہہ رہے ہو، اب گستاخی کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں ایک آدمی شادی نہ کرے اس کے بیٹے ہوں گے، بیٹی ہوں گی، آپ گستاخ ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں ایک آدمی شادی نہ کرے بیٹی بیٹی ہوں گی، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا شادی کے بعد ہوں گی، اللہ دے گا تو ہوں گی، وہ بھی نہیں ہوتی، اللہ دے گا ہوگی۔ تو وجہ یہ شادی اور نکاح بنے یا نہیں بنے؟ بنے۔ تو سب سے پہلی مراد بیوی ہے اور آپ بھی۔ جب آپ سے پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ گھر والی کس کو بولتے ہیں؟ بیوی کو۔ بھائی گھر والی کس کو بولتے ہیں؟ بیوی کو۔ اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ گھر والی۔ اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ گھر والی کس کو بولتے ہیں؟ بیوی کو۔ بیوی اہل بیت ہے۔ اگلی بات، بیٹا بڑا ہو کر سے چلا جاتا ہے، بیٹی جوان ہو کر سے چلی جاتی ہے، بسا اوقات بندہ ماں باپ کو کوئی اور رکھ کے خود آتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا بیوی کہیں اور رہتی ہے، شوہر کہیں اور رہتا ہے، کہ بیوی نے اپنا گھر لے لیا، شوہر نے اپنا گھر لے لیا، وہ ادھر رہتا ہے یہ ادھر رہتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں دو گھر ہوتا ہے، لیکن وہ ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں۔ یہ جدا کیوں نہیں؟ یہ گھر ہے، یہ اہل بیت ہے۔ تو سب سے پہلی بات اہل بیت سے مراد بیوی ہے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پاؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پرد ہو کر گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، اللہ چاہتا ہے تم سے جو گندگی کو، بدعات کو، رسومات کو تم سے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکیزہ اور مطہر کر دے۔ یہ بیویوں کو خطاب ہے، حضور کی اہل البیت، تم اہل بیت، تم بڑی عزت والی ہو۔ یہ کوئی کس خاندان سے آئی اور کوئی کس خاندان سے آئی، مختلف خاندانوں سے آ کر حضور کے گھر میں آ گئی۔ حضور کے گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، غلط نہیں آ سکتا، جو وہ بدکار نہیں آ سکتا، یہاں وہی آ سکتا ہے جو صحیح ہوگا۔ دیکھو باقی نبیوں کی بیویوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائی، حضور کیا پہلے ایمان لائی پھر بیویاں بنی، پہلے ایمان لائی پھر بیویاں بنی۔ اس لیے کہا ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیوی کو زوجہ کہا، نساء نہیں کہا، باقیوں کو نساء کہا، یا زوجہ کیوں کہا؟ زوجہ اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر چیز میں مطابقت رکھتی ہو۔ تو بیویاں انہیں خطاب ہے، یہ اہل بیت ہیں، پھر ان کی اولاد۔ اس کی مثالوں سمجھو، قرآن حکیم نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ گھر نہیں کہا، بیوت کہا، بیوت بیت کی جمع ہے، گھروں کے معنی میں آتی ہے، گھر میں نہیں گھروں میں، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت سے داخل نہ ہو۔ بھائی نبی کے گھر کتنے ہیں؟ کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں اتنے نبی کے گھر ہیں، جتنی نبی کی بیویاں ہیں اتنے نبی کے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنے اس گھر میں رہنے والے اہل بیت یعنی گھر والے ہیں۔ تو لا تدخلوا بیوت النبی، بہت سارے
تو یہ بات قرآن سے ثابت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت ہے، پھر ان کی اولاد اہل بیت ہے۔ آگے سمجھنا، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ میں ایک نعرہ لگایا کرتا ہوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں العیاذ باللہ کیا میرے بیت کے منکر ہیں، میں نعرہ لگایا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار۔ میں لگا رہا ہوں، کیا لگا رہا ہوں؟ آپ جواب دیں، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار۔ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار، اہل بیت کے گستاخوں پہ لعنت بے شمار۔ بے غبار ہو گئی بات، واضح کلیئر ہو گئی، میں لعنت بھیج رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا، میں تو کھلا کہہ دیا اس پر لعنت ہو، جو نہیں مانتا اس پر میں کہتا ہوں کچھ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ بھی ذرا کھڑے ہو کر اپنی مجلس میں کہہ دینا کہ صحابہ کے منکروں پہ لعنت بے شمار، وہ بھی ذرا کہہ دینا کہ صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت بے شمار۔ نہیں کہیں گے اس لیے کہ گستاخ ہے، میں کہوں گا الحمدللہ میں محب ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ساری بیویوں کو ہم مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، وہ ساری ہماری مائیں اور ہماری ماؤں سے زیادہ اہم ہے، سے کہ میری ماں کے ماں ہونے کی اطلاع میرے بابا نے دی، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے محلے والوں نے دی، اور پیغمبر کی بیویوں کی ماں ہونے کی بات مجھے خدا نے بتائی۔ وازواجہ امہاتہم، یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں اور یہ اہل بیت ہے۔ اب جو نبی کی بیویوں کو نہیں مانتا، آپ سے پوچھتا ہوں اہل بیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں نعرہ لگانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار۔ اور جب ایک آدمی اپنی مجلس میں نعرہ لگا رہا ہوتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو کتنی فساد فساد کے ساتھ خود لگا رہے ہیں، صرف لگا نہیں رہا تھا، اپنے اوپر لگایا بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دوسری بات، حضور کی اولاد حضور کے اہل بیت ہے، حضور کے بیٹے جو زندہ نہیں رہے، طیب، طاہر، قاسم، حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، اور ایک کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ چاروں حضور کی کیا ہے؟ اور اسی چاروں بیٹی ہیں۔ ان چاروں بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی کو بھی نہ مانے وہ اہل بیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کی منکر پہ لعنت بے شمار۔ بھائی جو یہ کہے 4 میں سے صرف ایک بیٹی ہے، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرے، یہ گالی بیٹیوں کو نہیں ہے، یہ گالی تو بابا کو ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو کوئی انکار کر کے کہے یہ فلاں صاحب کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ اس نے بیٹیوں کو گالی دی، تمہیں گالی دی، آپ کو گالی دی، یہ حضور کی تو ہی ہے۔ بیٹیاں کتنی ہیں حضور کی؟ اہل سنت لیڈروں کو مانتے ہیں، بیویاں سب مانتے ہیں، بیٹیاں سب مانتے ہیں۔ اب بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت ہے، بیٹوں پہ بھی ہوتی ہے، بیٹیوں کی بھی شمار کی جاتی ہے۔ یہ تیسرے درجے میں اہل بیت میں شامل ہیں، بیویاں، اولاد، پھر اس کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ سیدہ زینب کی بیٹی تھی جس کا نام امامہ ہے، کیا نام ہے؟ امامہ۔ اور ایک بیٹا جس کا نام علی ہے۔ یہ حضور کی بڑی بیٹی زینب کی اولاد ہے، اس کی اولاد کو نہ ماننا یہ بھی منکر ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بھی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ لعنت ہے۔ اور یہ امامہ کون ہے؟ یہ وہ ہے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی. سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوئے. اور یہ اعزاز عثمان غنی کو دوہرا حاصل ہے کہ 2 مرتبہ حضور کے داماد بنے. حضور نے فرمایا میری 4 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. اس داماد سے اتنی محبت تھی. آپ بھی جانتے ہیں جس کو بندہ بیٹی دے دے بساؤ کا اتنا تنگ ہوتا ہے کہتے ہیں میری بیٹی مر جائے جان چھوٹ جائے اس شخص سے جو میرے ماتھے لگ گیا. یہاں بیٹی مر جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں عثمان پریشان کیوں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نسبت ختم ہو گئی. فرمایا میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا میں نبی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کروں. دوسری بیٹی کا انتقال ہوا. عثمان پھر مغموم ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یہ کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا. میری اور بیٹیاں نہیں. چوتھی بیٹی کا نکاح جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. اور یہ بات یاد رکھنا صحابہ اہل بیت کی محبت جب بتاتے ہیں نا اس میں رشتہ کی محبت کے علاوہ اس رشتے کی جستجو ابو بکر نے کی. مشورہ بھی ابو بکر نے دیا. حضور کے پاس لے کے بھی ابو بکر گئے رشتہ کر لو. رشتہ ہو گیا. رشتہ ہوا. رشتہ ہونے کے بعد حضور نے حضرت علی سے کہا تیاری کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مالی طور پر مضبوط نہیں تھے. اپنی تلوار بیچنے بازار چلے گئے. عثمان موجود تھے. علی کیوں آئے ہو؟ تلوار بیچ رہے ہو. کیوں بیچ رہے ہو؟ شادی کرنی ہے. کتنے کی بیچو گے؟ سودا طے ہوا. تلوار کی قیمت 45 سے 50 درہم تھی. شیر گڑھ کے لوگوں عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں. عثمان غنی نے حضرت علی کی تلوار 500 درہم میں خریدی. بغض بتانے والوں, نفرت بتانے والوں, جھگڑا بتانے والوں, لڑائی بتانے والوں, افسانے بنانے والوں, امت میں افتراق پیدا کرنے والوں, انتشار پیدا کرنے والوں, جا کر دیکھو خریدار کون ہے, بیچنے والا کون ہے, قیمت کیا لگی ہے. سودا طے ہو گیا. تلوار چھوڑ دی. پیسے لے لیے. حضرت علی جانے لگے. عثمان نے آواز دے کر علی کہاں جاتے ہو؟ شادی کا تحفہ لے کر نہیں جاؤ گے؟ کیا تحفہ دو گے؟ تلوار ہاتھ میں دے کر کہا یہ عثمان کی طرف سے تحفہ ہے. لڑائی بتاتے ہو. مجلس پڑھنے والے کبھی یہ بھی تو بتانا تلوار لی کس نے تھی. یہ بھی تو بتانا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کا خرچہ اٹھایا کس نے تھا. یہ لے کر چلے گئے. حضور کو دیے. حضور نے ابو بکر کو بلایا. حضور نے ابو بکر کو بلایا. کہا ساتھ بلال کو بلا لو. پیسے لے لو. سامان خریدو. فاطمہ کے گھر تک پہنچاؤ. خریداری کرنے والے ابو بکر, مشورہ دینے والے ابو بکر, ساتھ لے جانے والے ابو بکر, پیسہ دینے والے عثمان غنی, گواہ میں نام لکھوانے والے فاروق اعظم. اس رشتے میں محبت ہے. جھگڑا بتانے والا کبھی یہ باتیں نہیں بتائے گا. یہ محبت بتانے والا بتائے گا. رہی علی کی شان, سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو تم علی کو؟ کیا سمجھتے ہو تم علی کو؟ علی کو شیر خدا کہتے, علی کو ذوالفقار کہتے, علی کو صحابی رسول کہتے, علی کو بھائی رسول کہتے, علی کو داماد رسول کہتے, علی کو عصمت رسول کہتے, علی کو رفعت رسول کہتے, علی کو تصویر رسول کہتے. تم کیا کہتے ہو علی کو؟ جسے رسول نے بچپن میں پالا, جس کی تربیت حضور نے کی, جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ بچپن میں پڑھا, جس نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر رسول سے کہا میں ساتھ دوں گا. حضور کہتے ہیں تو بیٹھ جا چھوٹا, پھر پوچھتے کون ساتھ دے گا؟ علی کھڑا کر کہتا ہے میں ساتھ دوں گا. کون علی جسے حضور نے اپنے بستر پر لٹایا؟ کون علی جسے سب سے پیاری بیٹی حضور نے دی؟ کون علی جسے پیار سے حضور نے اپنا بھائی کہا, جو پیغمبر کے چچا کا بیٹا تھا,
یہ سابقون الاولون میں، یہ مہاجرین میں، یہ اصحاب بدر میں، یہ عشرہ مبشرہ میں، یہ خلفائے راشدین میں۔ کون کرے گا مقابلہ علی سے؟ کچھ لوگ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا مقابلہ کراتے ہیں، یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ شان میں، عظمت میں، بلندی میں، مقام میں حضرت معاویہ حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معاویہ کا بھی بڑا درجہ ہے، ساری دنیا مل کر معاویہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہو۔ سنو، ساری دنیا اور معاویہ مل کر علی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ سابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا ذکر قرآن میں، یہ صحابہ بدر میں، بدر کا ذکر قرآن میں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں کی ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں۔ اس نے فرمایا 10 لوگ جنتی ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں چوتھا نمبر علی کا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت علی فلاح کے لحاظ سے اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ کس کے لحاظ سے؟ پیدائش کے لحاظ سے۔ طالب، جعفر، عقیل اور چوتھا نام، یہ جو 3 نام پہلے رہے یہ علی کے بھائی ہیں۔ علی اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہے، اور علی خلافت کے بھائیوں میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ علی کا ولادت میں بھی چوتھا نمبر ہے اور خلافت میں بھی چوتھا نمبر ہے۔ سمجھو، اب کوئی کہے نہیں علی پہلے نمبر پہ پیدا ہوئے، یہ بھی علی کی عزت ہے۔ جیسے یہ عزت نہیں ہے، ایسے بھی ہے حضرت علی کے پہلے نمبر خلافت ہے، یہ بھی عزت نہیں، حضرت علی کی توہین ہے۔ جو رتبہ انہیں اللہ نے دیا، جو مقام انہیں اللہ نے دیا، حضرت عثمان غنی کے بعد پوری دنیا ساری مل جائے حضرت علی کے درجے تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ درجے ہیں، یہ مراتب ہیں، نبیوں میں بھی مراتب ہیں، رسولوں میں بھی مراتب ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ایسے ہی صحابہ میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے سارے قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَىٰ۔ توجہ کرنا، پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی نے اس دوران چاہا کسی اور نکاح کر لیں، حضور نے منع کیا، فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ یہ اس وقت کی حدیث ہے جو حضور نے فرمائی، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دوسری شادی سے حضرت علی رک گئے۔ حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آپ شادی کر لینا، بچی میں بتاتی ہوں، میری بہن کی بیٹی امامہ ہے جس سے آپ نکاح کر لینا۔ حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے بعد دوسرا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کی بیٹی حضرت امامہ سے ہوا۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کے اس لحاظ سے کہ نوازی آپ کے نکاح میں آگئی، دورے داماد ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی کی آگے اولاد ہوئی، اس میں ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، بیٹیوں میں زینب ہے، اور بیٹیوں میں ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا کیا نام ہے؟ زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ پھر یہ جو ام کلثوم ہے حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اس بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شیرگڑھ کے لوگوں ذہن میں رکھنا، آپ کے یہاں جب رشتے آتے ہیں رشتے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی عمر کا ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کو تو ہم رشتہ نہیں دیں گے، یہ بوڑھا ہے اس کو ہم رشتہ نہیں دیں گے، کوئی کتنا بڑا نہیں دیں گے۔ اگر کسی بوڑھے کو کوئی رشتہ دیتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور اس وجہ کا نام ہوتا ہے عقیدت۔ کیا نام ہے؟ حضرت علی نے حضرت عمر کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور حضرت علی نے حضرت عمر کو وہ رشتہ دے دیا اور نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ عقیدت ہے۔
یہ جو لوگ آج فتنہ مچا رہے ہیں، عمر نے دروازہ جلایا تھا، حضرت فاطمہ کو گرایا تھا، یہ نکاح ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے جس سے ان کے دانت اور چمڑے ہل جاتے ہیں، دماغ ہل جاتا ہے۔ بھائی جس کے گھر کا دروازہ کوئی جلائے تو اسے بیٹی دیتی ہو؟ جس کی بیوی کو کوئی گرائے تم اسے بیٹی دیتی ہو؟ اور بڑی عجیب بات ہے، میں نے ایک سوال پوچھا تھا شیعہ جوانوں سے، شیعہ جوانوں اس کا ذرا جواب دو، اگر تمہارے گھر کا دروازہ کوئی گرائے اور اس کو آگ لگا دے پھر تم سے رشتہ مانگے دیتے ہو؟ حضرت علی کو تم نے کیا سمجھا؟ دوسری بات، جب دروازہ جل رہا تھا تو علی کہاں تھے؟ جب آگ لگی تھی تو علی کہاں تھے؟ شیر خدا کہاں تھے؟ فاتح خیبر کہاں تھے؟ ذوالفقار کہاں تھے؟ علی شیر خدا زندہ ہوں اور کوئی ان کا دروازہ جلائے، ہو سکتا ہے؟ یہ علی کی توہین ہے، یہ حضرت علی کی توہین ہے کہ خود موجود ہو اور کوئی دروازہ جلائے۔ پھر مزے کی بات، دروازہ جل گیا، جس نے دروازہ جلایا نعوذ باللہ اس کا نام یہ عمر بتاتے ہیں، اور عمر کے دور حکومت میں جو قاضی اور قضا ہے اس کا نام علی بتاتے ہیں۔ حضرت عمر کو دروازہ چلانے والا بتاتے ہیں، جس کا دروازہ چلایا اس کا نام علی بتاتے ہیں۔ عمر کے دور حکومت میں جو چیف جسٹس تھا اس کا نام علی بتاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹی کہانی اور افسانے سنتے ہو، سچ بات نہیں سنتے۔ ان کے جھوٹی کہانیاں سن کر ہمیں اہل بیت کا منکر کہتے ہو۔ میں اہل بیت کی عزت پر 1000 بار قربان والا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ کیا درجہ ان کا؟ کیا عظمت ہے؟ حضرت علی کے 4 بیٹے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 1 بیٹی کرے گا۔ پھر حضرت علی نے اور نکاح کیا، تاریخ کہتی ہے حضرت علی کے 15 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ آپ نے کبھی 18 بیٹوں کے نام سنے؟ اسی مجلس نے مجلس پڑھتے ہوئے علی کی باقی شادیوں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، کیا وہ خون علی نہیں ہے؟ کیا وہ جگر گوشت علی نے کیوں نہیں کیا؟ وجہ میں لگاؤ۔ حضرت علی کی جو اولاد ہوئی ان اولاد میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، اور جس کا کہتے ہیں دروازہ جلایا تھا اس کا نام عمر ہے۔ علی کی 2 بیویوں سے بچے پیدا ہوئے، دونوں کا نام عمر ہے۔ آپ شیردر کے محلے میں چلے جائیں، دروازہ بجائیں، کنڈی کھولنے کے لیے ایک بچہ آئے، اس بچے سے نام پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ بچہ کہے عمر۔ دوسرا دروازہ بجائیں، کنڈی کھولنے ایک بچہ آئے، بچہ اپنا نام بتائے ابو بکر۔ تیسرا دروازہ بجائیں، دروازہ کھولنے والا بچہ آئے، اپنا نام عثمان بتائے۔ تم سے پوچھتا ہوں یہ گھر کس کا ہے؟ علی رضی اللہ نہیں سنی ہوگا؟ یا علی گھر میں ملے گا، شیعہ گھر میں ملے گا۔ آپ دروازہ بجائیں اور اندر سے بچہ نکلے، پوچھو نام کیا کہ عمر ہے، یہ شیعہ کا گھر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نام عثمان بتائے شیعہ کا گھر ہو سکتا ہے؟ نام ابو بکر بتائے شیعہ کا گھر ہو سکتا ہے؟ وہاں جا کے دروازہ بچاؤ علی کا اور اندر سے نکلے ابو بکر، گھر کس کا ہے؟ ہمارا ہے، علی کا گھر ہمارا ہے۔ علی کے گھر میں عمر رہتے، علی کے گھر میں عثمان رہتے، علی کے گھر میں ابو بکر رہتے۔ یہ پیار بتاتا ہے یہ نہیں بتاتا؟ یہ محبت ہے یہ نہیں ہے؟ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گھر کی ساری آخری بات بتا رہا ہوں، حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں، مدینہ میں کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ حجرے میں۔ حجرہ کس کا ہے؟ امی عائشہ۔ حجرہ کس کا ہے؟
حجرہ عائشہ کے اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے کو، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ گھر کس کا ہے؟ جس گھر میں حضور آرام کر رہے ہیں وہ آج بھی عائشہ کا ہے۔ تو جدائی نہیں ہوئی، جب بیمار ہوئے تو آنے لگے، بیویوں نے کہا ہم سمجھ گئی آپ کیا چاہتے ہیں۔ بیویاں بھی جانتی تھی حضور کو عائشہ سے محبت ہے، فرمایا آپ عائشہ گھر جانا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ بیویوں سے اجازت لی۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھنا، کسی کے اگر 2 بیوی ہیں تو ایک بیوی سے اجازت لے کے دوسری بیوی کے گھر جانا، اس کے نمبر پہ دوسرے گھر جاؤ گے تو دوسرے سے اجازت لینی پڑے گی، حضور کا عمل ہے۔ آگے اور ہم میں 2 والا کوئی ہے نہیں، ہمیں چکر میں پڑے گی، سارے میری طرح ایسے ہی۔ آگے عائشہ کے گھر آگے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ کا سر سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ علی موجود تھے اس وقت، علی بھی جانتے تھے محبت کس سے، گود میں تھا۔ جب روح نکلی تو عائشہ صدیقہ کی گود میں نکلی۔ تم کہتے ہو بستر ہے، میں کہتا ہوں عائشہ تو نبی کے لیے خود بستر ہے۔ اس تفصیل سے نکلیے، محبت کا ماحول بنائیے۔ وقت کم تھا، تفصیلی وقت ہوگا، اس عنوان پہ بہت خوبصورت باتیں آپ سے عرض کریں گے، پھر جب بلاؤ گے تو آئیں گے۔ ابھی تو رستے سے گزرتے گزرتے ہم آگے، یہ مزہ ذائقہ میں نے آپ کو دیا، اسے چکھ لو، اس ذائقے کو مزہ آئے گا، اسے سنتے رہنا، دن رات سنتے رہنا، مزہ آئے۔ اور دشمن کے اس عبادت خانے میں جا کر میری تقریر لگا دو، کہو ہمت ہے تو جواب دے دو۔ انہیں محبت بتائی ہے، تم نفرت بتاتے ہو، تم جھگڑا بتاتے ہو، وہ پیار بتاتے، تم توڑ بتاتے ہو، وہ چھوڑ بتاتے، تم جدا جدا بتاتے ہو، وہ ایک بتاتے، تم لڑائی بتاتے ہو، وہ الفت بتاتے۔ یہی ایمان کے حصے، انہی سے ایمان چلا اور دنیا تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان ربک